نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم قابل قدر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے پیام رمضان، یعنی رمضان المبارک کا میسج کیا ہے اور وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں روزہ رکھنے کا بنیادی مقصد اور اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے کہ روزے میں کسی مسلمان کو بھوکا پیاسا رکھ کر خدا نخواستہ کوئی سزا دینا مقصود نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہیں تقویٰ کی عظیم دولت حاصل ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ تو محترم ناظرین، تقویٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کو۔ جب ایک روزہ دار صبح سے شام تک کھانے پینے اور جائز خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے اور یہ پریکٹس 1 مہینے تک جاری رہتی ہے تو اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی موقع سامنے آئے تو ذرا ہمت کر کے اپنے آپ کو اس سے بچا سکے۔ رمضان المبارک میں دن کی اہم ترین عبادت روزہ ہے، جس کے متعلق حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور حدیث کے مطابق اگر کسی مسلمان نے روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیا اور اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ رمضان المبارک میں رات کی اہم عبادت تراویح ہے، جس کے متعلق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یہ تراویح بڑی عجیب چیز ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ قرب عطا فرماتے ہیں، کیونکہ تراویح میں 20 رکعتیں ہیں جن میں 40 سجدے کیے جاتے ہیں اور ہر سجدہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اس سے زیادہ اعلیٰ مقام کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی معزز پیشانی زمین پر ٹکتا ہے اور زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں تو یہ قرب خداوندی کا وہ اعلیٰ ترین مقام ہے جو کسی صورت میں نصیب نہیں ہو سکتا۔ رمضان المبارک میں روزہ اور تراویح کے علاوہ رات کے پہر کی مناجات مقبول، بوقت افطار دعاؤں کا اہتمام اور کثرت سے تلاوت کرنا اور یہ سخاوت کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ویسے تو سال بھر جاری رہتی، مگر رمضان المبارک میں موسلا دھار بارش کی طرح ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔